السلام علیکم۔ جب ہم ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ دیر بعد رضوان نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ ہونے دو، میں نے لاپرواہی سے کہا، ہمیں یہاں صرف چند گھنٹے گزارنے ہیں۔ ان چند گھنٹوں میں ہمیں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہ بات میں نے کہہ تو دی تھی لیکن مجھے خود اس کا یقین نہیں تھا۔ بعد کے حالات نے ثابت بھی کر دیا کہ میں نے رضوان سے ایک غلط بات کہی تھی۔ فونگ کے آدمی نے ہوٹل تک ہمارا تعاقب کیا اور پھر اس کی گاڑی وہاں رکے بغیر آگے نکلی چلی گئی۔ چائے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے رضوان کو اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ میرے کمرے کے سامنے پہنچ کر اسے اچانک خیال آیا کہ اس کے پاس سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ میں ابھی 2 منٹ میں آیا، اپنے کمرے سے سگریٹ لے آؤں، اس نے مجھ سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں مدھم سروں کے ساتھ فرینک سناٹرا کا ایک گیت گنگناتی ہوئی دروازے کا قفل کھولنے لگی۔ فرخ کو خیر و عافیت روانہ کرنے کے بعد میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ گو کہ ایئرپورٹ پر ڈاکٹر فونگ کے آدمی سے مڈبھیڑ نے میرے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، لیکن وہ ایک وقتی بات تھی۔ اب میں نے اسے بھی فراموش کر دیا تھا اور ایک خوبصورت سی مورت میرے ذہن کے نہا خانے سے ابھر کر شعور کی سطح پر تھرکنے لگی تھی۔ اس مورت کا نام مہر بانو تھا، وہی ایئر ہوسٹس جس نے طیارے میں مجھ سے لگاوٹ کی باتیں کی تھیں اور جس کا بدن دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کو میری خواہشوں کے سائے میں تراشا گیا ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے تمنا کی تھی کہ وہ کبھی میری تنہائی کی رفیق بنے۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ بند کمرے میں کسی کی موجودگی خطرے کی علامت معلوم ہوئی تھی۔ میں نے متوقع خطرے سے بچنے کے لیے خود کو پوری طرح آمادہ کر لیا، لیکن اسی لمحے وہ شخصیت مجھے نظر آ گئی اور اس کے نظر آتے ہی میرا اعصابی تناؤ ختم ہو گیا۔ وہ مہر بانو تھی۔ بے اختیار ایک ضرب المثل میرے ذہن میں کلبلائی، لیکن میں نے اسے ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیا، کیونکہ اس کہاوت کو ایک دلربا وجود پر کسی طرح بھی منطبق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مہر بانو ایک ہلکے پھلکے گاؤن میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے جالی دار پردے سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ملگجی سی چاندنی سے مشابہہ اس روشنی میں مہر بانو کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وینس کا مجسمہ مجھے دعوت نظارہ دے رہا ہو۔ اس کے گاؤن کی تراش خراش کچھ ایسی تھی کہ جسم کا تناسب اور ابھار انتہائی باغیانہ انداز میں اپنی پوشش کو رد کر رہا تھا۔ آئیے، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ میرے لہجے میں استجاب رچا ہوا تھا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، مہر بانو نے گاؤن کی ڈوری سے کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے اچانک یہاں پا کر حیران بھی ہوں گی اور خوش بھی، اس لیے میں نے کمرہ بیرے سے کھلوا لیا تھا۔ بس مجھے ایک تومان یعنی ایرانی سکہ کی قربانی دینا پڑی تھی۔ تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ کیا آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئیں؟ پل بھر کے لیے تو ڈر ہی گئی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہر بانو ہنس پڑی۔ ہنسنے کے انداز میں ایک طرح کی اپیل تھی۔ مجھے اپنے رگو پے میں نشہ انگیز لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ یہ خوشگوار لہریں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ میں مخمور انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے آنے کی امید نہیں رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں دوپہر کو آپ کے پاس نہیں آ سکی اور نہ ہی میں نے آپ سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ شاید یہی وجہ ہو۔ میں بستر پر بیٹھ گئی۔ جو مسئلہ ہوا تھا، مہر بانو شاید میرے انتظار میں بستر پر لیٹ گئی ہوگی۔ ایسی بے تکلفی مجھے پسند نہیں، لیکن میری اس ناپسندیدگی کا اطلاق محجبینوں پر نہیں ہوتا۔ کاش یہاں ہمارا قیام کل صبح تک کے لیے ہوتا۔ مہر بانو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب تو صرف چند گھنٹے ہیں۔ چند گھنٹے بھی بہت ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن اس وقت تمہاری یہاں موجودگی نے مجھے ایک مشکل سچویشن میں پھنسا دیا ہے۔ کیسی سچویشن؟ مہر بانو چونک کر بولی۔ میں اپنے ساتھی کو چائے کی دعوت دے چکی ہوں، وہ سگریٹ لینے کے لیے اپنے کمرے میں گیا ہے اور بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اوہ، مہر بانو نے اس طرح اطمینان کی سانس لی جیسے کوئی اہم مسئلہ نہ ہو۔ پھر بولی، میں آپ کی یہ مشکل دور کیے دیتی ہوں۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور اس کونے کی طرف چلی گئی جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا
وہ ریسیور اٹھا کر شاید آپریٹر سے باتیں کرنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے رضوان کے سلسلے میں جس تشویش کا اظہار کیا تھا وہ مصنوعی تشویش تھی۔ رضوان کو ٹالنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا کہ مہربانو کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ واش بیسن میں منہ ہاتھ دھو کر میں نے خود کو لباس کی قید سے آزاد کیا اور گاؤن پہن لیا۔ میرا خیال تھا کہ مہربانو بھی صرف گاؤن پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہے۔ جب میں دوبارہ خوابگاہ میں داخل ہوئی تو میں نے مہربانو کو بستر پر نیم دراز پایا۔ اس کا گاؤن کئی جگہ سے کھلا ہوا تھا۔ وہ کھلے ہوئے حصے صاف و شفاف سنگ مرمر کی یادوں کو جلا بخشنے پر قادر تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سنگ مرمر پر شفق کی چھوٹ پڑ رہی ہو۔ میرا دوران خون تیز ہوتا گیا اور جسم کے نامعلوم حصوں میں جمی ہوئی حدت پگھلنے لگی۔ میں نے آپ کے ساتھی کا بندوبست کر دیا ہے، مہربانو مسکرا کر بولی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ویٹر کو فون کر کے چائے ان کے کمرے میں ہی بھجوا دی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ اچانک آرام کرنے کے موڈ میں آ گئی ہیں، لہٰذا اب وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ میں نے مہربانو کی شوخ تدبیر پر پسندیدگی کے انداز میں سر ہلا دیا۔ آئیے بانو، اب کچھ دیر آرام کر لیجئے، مہربانو نے کہا اور کروٹ لے کر اوندھی لیٹ گئی۔ کروٹ لینے سے گاؤن کا نچلا حصہ دائیں ٹانگ سے اس طرح ہٹا کہ ساکے سیمی گھٹنے تک آشکار ہو گئی۔ بظاہر یہ سہون معلوم ہوا تھا، لیکن میں خوب جانتی تھی کہ یہ ارادی دعوت نظارہ ہے۔ اس نظارے میں پکار کی استعداد بدرجہ اتم موجود تھی۔ میں نے والہانہ انداز میں اس پکار پر لبیک کہا اور مہربانوں پر یوں جا گری جیسے کوئی تشنہ دہن صحرا میں اچانک کسی ٹھنڈے چشمے کو دیکھ کر اس پر جا گرتا ہے۔ میں مہربانوں کی سڈول ساکے سیمی کی ایک ہی جھلک دیکھ کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ میرے لبوں کی بےتابیاں مہربانوں کی گردن پر آشکار ہوئیں تو وہ جیسے تڑپ کر سیدھی ہو گئی اور دو وجود کہربا کے مانند ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ لبوں کے خط اتصال پر خواہشوں کا الاؤ دہکنے لگا۔ حلاوت کے یہ گھونٹ پیاس کو کچھ اور بھڑکانے لگے۔ مہر، میری سرگوشی میں طوفانی ہواؤں کی سی سنسناہٹ تھی۔ بانو، ادھر بھی ایک سمندر ہانپ رہا تھا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، میں نے کہا۔ کچھ میری خبر بھی لیجئے، ہوش سے تو بیگانہ کیے دے رہی ہو، کوئی میرا عالم تو دیکھے۔ مہربانوں کے ہاتھ میری گردن سے پھسل گئے۔ ڈھیلے ڈھالے گاؤن کا گریبان انہیں روکنے سے قاصر تھا۔ میرے شباب کی رفتوں پر ان کا لمس آوارگی جنون خیز ہوتا چلا گیا۔ اس جنون نے میرے ہاتھوں کو بھی بے قابو کر دیا۔ مہربانوں کے گلبائے شباب پر جیسے بھنورے منڈلانے لگے۔ راکھ میں دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا ملی تو شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ شعلے گاؤن کی قیود کو ناگوار محسوس ہو رہے تھے۔ مہربانوں نے اس بے موقع رکاوٹ کو مجھ سے پہلے محسوس کیا اور اس کی انگلیوں کی ایک جنبش نے مجھے ہر قید سے آزاد کر دیا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے مہربانوں کو ابتدائے آفرینش کی طرف لوٹا دیا اور اس کے جلوائے بے حجابانہ سے میری آنکھیں جل اٹھیں۔ مہربانوں کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، شراب جیسے سرخ ڈوروں میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ چشم غزالہ میں اترتے ہوئے میخانے مجھے مدہوش کیے دے رہے تھے۔ جانے من، میری آواز میں لرزش تھی۔ جانے من، مہربانوں کے سادے سیمی نے مجھے پیس ڈالا۔ یہ شباب در شباب کی منزل تھی۔ گداز نے گداز کو پا لیا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی سرگوشیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ کہانی اب آگے بڑھنے لگی۔ برق کی لہریں اب اضطراب میں منتقل ہو چکی تھیں۔ بستر پر اضطراب بل کھانے لگا۔ آرزوؤں کا پارا مچلنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پرشور ندیاں بہہ نکلی ہوں اور طوفان باد و بارہ میں برق چمک رہی ہو۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ مہربانو بہت فعال ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ان سب لڑکیوں سے مختلف پایا جو اب تک میری زندگی میں آ چکی تھیں۔ کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مہربانو میرا ہدف نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی مہربانوں کا شکار ہوں۔ وہ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے پیار کر رہی تھی۔ میرے بدن کا ایک ایک رواں اس کے لبوں کا مشکور ہوا اور میرے لب اس کو اتنا سرگرم جواب نہ دے سکے۔ میرے ہاتھوں کی آوارگی اس کے ہاتھوں کی دیوانگی سے شکست پر شکست کھا رہی تھی، لیکن ایسی شکست کھانے کو جی چاہتا ہے۔
اس شکست میں مہربانوں کی بدمزگی کا کوئی پہلو ہو تو ہو، مجھ پر تو لذت و سرشاری کے در کھل گئے تھے۔ شکست کا یہ چمن میری مشام جاں کو معطر کرتا رہا۔ مہربانوں کی فتح کا پرچم میری آسودگی کے در و بام پر لہراتا رہا۔ دیوانگی بڑھتی رہی، جنون کے آفتاب کی گرمی سے جسم پسینے پسینے ہو گئے، بال بکھر گئے اور بستر کی ہزارہا شکنوں میں وارفتگی کی تفسیر مکمل ہوئی۔ 1 گھنٹہ جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اب مجھ پر ایسی نشہ انگیز تھکن طاری تھی جیسے کسی نے جسم سے سب کچھ نچوڑ لیا ہو۔ مہربانوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ پسینے میں ڈوبے بدن بڑی دیر تک پیوستے جاں رہے اور کمرے کے سکوت میں صرف تیز سانسوں کی بازگشت حکمراں رہی۔ اس عالم میں نصف گھنٹہ گزارنے کے بعد حرکت کی سکت پیدا ہوئی۔ میں نے مہربانوں کے گال پر اپنی محبت نثار کی اور بستر سے اٹھ گئی۔ مہربانوں بھی اٹھی اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے گاؤن پھر اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہوئے۔ حلق خشک ہو رہا ہے بانو، کچھ پلائیے، مہربانوں نڈھال آواز میں بولی۔ کیا پیو گی؟ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال درست کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ مہربانوں نے اپنے گاؤن کی ڈوری کستے ہوئے سوال کیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چھوٹی بڑی 2-3 بوتلیں نکالیں اور کہا، میں اپنے پاس سب ہی کچھ رکھتی ہوں، لیکن مجھے شیری پسند ہے۔ مجھے تو یہ دیجیے گا۔ اس نے ایک بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو پورٹ ہے۔ جی ہاں، پورٹ اور شیری میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، تو پھر تم میرا ساتھ کیوں نہ دو؟ میں نے کہتے ہوئے شیری کی بوتل میز پر رکھ دی اور باقی بوتلیں واپس دراز میں رکھنے لگی۔ نہیں نہیں، میں پورٹ پیوں گی، مہربانوں پہلو بدل کر بولی۔ اس کا اضطراب مجھے بڑا عجیب معلوم ہوا، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور پورٹ کی بوتل نکال کر شیری کی بوتل رکھ دی۔ ارے تو کیا آپ نہیں پئیں گی؟ مہربانوں بے اختیار بولی۔ میں بھی پورٹ پی لوں گی۔ تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو میں تمہارا ساتھ دیے دیتی ہوں۔ واہ! مہربانوں ہنستی ہوئی اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے قریب آ کر اس کی دراز میں سے شیری کی بوتل نکالتی ہوئی بولی، آپ شیری ہی پیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے مہر؟ میں نے بڑے پیار سے کہا، یقین کرو مجھے پورٹ پینا ذرا بھی گراں نہ گزرے گا۔ گراں گزرے یا نہ گزرے، لیکن جب آپ شیری کی عادی ہیں تو شیری ہی پیجئے۔ مہربانوں کے اضطراب کے بعد مجھے اس کا یہ اصرار بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میں الجھن میں پڑ گئی۔ مہربانوں نے دونوں بوتلیں کھولیں اور انہیں یکے بعد دیگرے میز پر رکھے ہوئے 2 گلاسوں میں انڈیلا۔ کیا سوچنے لگیں آپ؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی مجھے اچانک یہ خیال آ گیا تھا کہ کیا واقعی تمہیں مرد بالکل پسند نہیں ہیں؟ مجھے ان سے نفرت ہے، یہ وحشی تو عورتوں کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ مہربانوں نے منہ بنا کر کہا، تو گویا تم کبھی کسی مرد کے قریب نہیں ہوئیں؟ کبھی نہیں۔ میں مہربانوں کا منہ تکتی رہ گئی۔ میری نظر میں اس کا یہ بیان مشتبہ تھا۔ میرے تجربے نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس کی دوشیزگی کسی مرد کی آغوش میں بکھر چکی ہے۔ مہربانوں نے شیری کا گلاس میری طرف بڑھا دیا اور خود پورٹ کا گلاس اٹھا کر اسے ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ ٹھہرو مہر، تم میرے ساتھ شیری ہی پیو، میں نے کہا۔ میری اس بچگانہ سی حرکت پر مہربانوں کو ہنس پڑنا چاہیے تھا۔ اس ہنسی کے ساتھ وہ تھوڑی سی متعجب بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور خوف کو لہراتے دیکھا۔ نہیں بانو، وہ سنبھل کر بولی، میں پورٹ ہی پیوں گی۔ شیری پورٹ سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی، تم پی کر تو دیکھو، میں نے اصرار کیا۔ میں 2-3 بار پی چکی ہوں، لیکن یہ مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ مہربانوں کی آواز میں لرزش تھی۔ چلو آج میرے ساتھ بھی پی کر دیکھو، میری خاطر ذرا سی چکھو تو صحیح، پھر منع کر دینا، میں دوبارہ اصرار نہیں کروں گی۔ میں نے اپنا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مہربانوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں سے خوف کے ساتھ الجھن بھی ہویدہ تھی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور ادھر مجھے اب یقین آ چکا تھا کہ وہ میرے گلاس سے شراب پینے پر کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ احتراز اس کے دل میں چھپے ہوئے کسی چور کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ چور اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ اس نے شراب میں کچھ ملا دیا ہو۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ میری عدم موجودگی میں یہاں آئی تھی۔ گو کہ بوتل کو میں نے بند ہی پایا تھا،
لیکن میں خود بھی ایسے طریقوں سے واقف ہوں کہ کچھ ملا دینے کے بعد بھی بوتل بند کی بند محسوس ہو۔ بانو مہربانو ہکلائی، لو پیو، میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں چونک پڑی۔ کیا آنے والا رضوان ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، اور یہ سوچتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ رضوان کے لیے چائے کا انتظام مہربانوں ہی نے کروا دیا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ اکیلی نہیں تھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی سے رضوان کو بھی زہر دلوانے کی کوشش کی ہوگی۔ ایسی صورت میں دروازے پر دستک دینے والا مہربانوں کا ساتھی بھی ہو سکتا تھا۔ دستک پھر ہوئی۔ اس مرتبہ دستک دینے کے انداز میں اضطراب کی جھلک تھی۔ میں نے مہربانوں کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے، مگر اس الجھن کو کسی قسم کے معنی نہ پہنا سکی، اور شاعری کا گلاس میز پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے وقت میں ہر قسم کی سچویشن سے دوچار ہونے کے لیے تیار تھی۔ اگر نوارد کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دیتا تو میں چشم زدن میں اس پر جھپٹ پڑتی۔ دروازے کے باہر توقع کے مطابق ایک اجنبی ہی دکھائی دیا، مگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ شخصیت بڑی وجیح اور پروقار تھی۔ لباس بڑی حد تک پرتکلف تھا۔ اس کے پیچھے دو آدمی مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میں کچھ کہے بغیر اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اجنبی نے بڑے شائستہ انداز میں پوچھا، لیکن انداز 100% رسمی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ منفی جواب سننے کا عادی نہ ہو۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا اس طرف بڑھ گیا جہاں مہربانو ابھی تک اپنا گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، لیکن اب وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ گویا میں عین وقت پر پہنچا ہوں، اجنبی نے قدرے تیز آواز میں کہا اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی شائستگی برقرار تھی، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا ضرور تھا جس نے میرے ذہن میں ایک کھٹک پیدا کر دی تھی۔ اس نے اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ ممکن ہے کہ اسی بات کو میرے لاشعور نے کچھ ناگوار محسوس کیا ہو۔ اس کی حرکات و سکنات اور انداز گفتار کا بے پناہ اعتماد بھی میری طبیعت پر گراں گزر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی تکبرانہ چمک تھی جیسے وہ کسی کو خاطر میں لانے کا عادی نہ ہو، اور اس وقت میرا وجود بھی اس کی نظروں میں ایک حقیر نقطے سے زیادہ اہم نہ رہا ہو۔ میری خاموشی غالباً اسے پسند نہیں آئی، کیونکہ اب وہ بولا تو اس کے لہجے کی شائستگی کچھ اڑی اڑی سی تھی۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے بروقت پہنچ کر آپ کی جان بچائی ہے۔ اگر مجھے 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو آپ یہاں خون تھوکتی ہوئی نظر آتیں۔ اپنی ذات سے بے خبری کو میں کفر سمجھتی ہوں۔ میں نے بڑے تنتنے سے کہا، تو کیا آپ کو علم تھا؟ اجنبی نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرا نام صبیحہ بانو ہے اور میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ اوہ! اجنبی کو جو جیسے کچھ خیال آ گیا۔ میرا نام مرتضیٰ ہے۔ یہاں کے لوگ مجھے آقائے مرتضیٰ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تہران میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو میرے نام سے واقف نہ ہو۔ میں ایک تاجر ہوں، لیکن تجارت سے میری دلچسپی برائے نام ہے۔ یہ اکتا دینے والا کام میرے کارندے انجام دیتے ہیں۔ میں تو محض آپ جیسی ذہین اور نازک ہستیوں کی خدمت کے لیے وقف ہوں۔ شائستگی کا ملمہ اترنے لگا اور اس کی جگہ عامیانہ انداز نے لے لی۔ شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کی خدمت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت ناشکر گزار ہیں۔ آقائے مرتضیٰ کے لہجے میں شکایت کا عنصر اود کر آیا، اور مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں شکایت کو کمزوری کی علامت سمجھتی ہوں۔ اس شکایت کا مطلب یہ تھا کہ آقائے مرتضیٰ کی شائستگی کے بعد ان کی خود اعتمادی کا ستون بھی لرزنے لگا تھا۔ اس گفتگو کے دوران میں مہربانوں نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کا چہرہ بار بار رنگ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ایک ثانیہ کے لیے کامیاب ہوتی تھی تو دوسرے ثانیے میں پھر گھبراہٹ کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ کس سلسلے میں ادا کروں؟ میں نے آقائے مرتضیٰ کی بات کے جواب میں کہا۔ میرے لہجے میں تمسخر تھا۔ میں نے تو آپ کو خدمت گزاری کا کوئی موقع نہیں دیا اور نہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ شاید اس کمرے میں ہونے والے ڈرامے سے واقف تھیں۔ آقائے مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا، چلیے میں مانے لیتا ہوں، لیکن آپ اپنے ساتھی کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کی طرح باخبر ہرگز نہیں ہے۔ اوہ، تو کیا رضوان؟ میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی، لیکن دوسرے لمحے میں نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے
جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر رضوان کو کچھ ہو گیا ہوتا تو آقائے مرتضیٰ اس طرح اس کا تذکرہ نہ کرتا۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے میرے اطمینان کو تقویت پہنچائی۔ زہر آلود چائے کی پیالی عین اس وقت اس کے ہاتھوں سے لے لی گئی جب وہ اس کا پہلا گھونٹ لینے ہی والا تھا۔ شکریہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ویسے میں اپنے ساتھیوں سے توقع کرتی ہوں کہ وہ اپنے بہترین محافظ ثابت ہوں، اور اگر کہیں چوک جائیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی، جس کی سزا بھی انہیں خود ہی برداشت کرنی چاہیے۔ درست، لیکن آپ کے یہاں کی ایک مثل ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور پس جانے میں گھن بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ تو گیہوں کے التفات میں مارا جاتا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ آقائے مرتضیٰ ذہین اور دلچسپ شخص تھا۔ ہنستے ہوئے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، وہ بول پڑا۔ اس تبصرے پر میں بھننا گئی۔ یہ عامیانہ انداز برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ شخص میرے کمرے میں کیوں آ دھمکا ہے، مجھ میں اس کی دلچسپی کی نوعیت کیا ہے۔ رضوان کی طرف سے بھی اس کی باخبری کس خانے میں فٹ ہوتی ہے، اور اسے مہربانوں کی اس سنگین بدنیتی کا علم کیسے ہوا؟ آقائے مرتضیٰ نے شاید میرے چہرے سے میری جھنجھلاہٹ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن جلد ہی وہ پھر سنجیدہ ہو گیا اور مہربانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان محترمہ نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اب انہیں اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں چپ رہی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ آقائے مرتضیٰ اپنے آدمیوں کی طرف مڑا جو دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کا اشارہ پا کر قریب آ گئے۔ آقائے مرتضیٰ نے میز سے شیری کا گلاس اٹھا لیا۔ مہربانو اب لرزہ بر اندام تھی، اور اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا گلاس میز پر رکھ چکی تھی۔ آقائے مرتضیٰ نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، ان محترمہ کو شراب چکھانا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اس کام میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گی۔ ان دونوں آدمیوں نے اشارہ سمجھ لیا اور مہربانوں کی طرف جھپٹے۔ مہربانوں چیخ مار کر تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی اور دیوار سے جا لگی۔ وہ دونوں بھی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور دوسرے نے پیچھے سے اس طرح گرفت میں لے لیا کہ اب وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ہلاکت کے منصوبے سے آگاہ ہونے کے بعد اب مجھے مہربانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی موت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے برخلاف اس کی زندگی میرے کام آ سکتی تھی۔ صرف اسی سے مجھے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اسے میرے قتل کی ذمہ داری کس نے سونپی تھی، کیپٹن آفاق نے یا ڈاکٹر فونگ نے۔ مہربانوں ان دونوں آدمیوں کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، اور آقائے مرتضیٰ بڑے ڈرامائی انداز میں شراب کے گلاس کو اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھہریے مسٹر مرتضیٰ، میں ہاتھ اٹھا کر بولی، مجھے مہربانوں سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ آقائے مرتضیٰ نے رک کر میری طرف دیکھا اور چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، اچھی بات ہے، میں تھوڑی دیر انتظار کیے لیتا ہوں، لیکن اس لڑکی کو یہ گلاس تو خالی کرنا ہی پڑے گا۔ آقائے مرتضیٰ کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ میں آگے بڑھ کر مہربانوں کے قریب پہنچ گئی اور ان دونوں آدمیوں سے بولی کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگے۔ چھوڑ دو، آقائے مرتضیٰ نے کہا۔ اب وہ دونوں مہربانوں کو چھوڑ کر الگ ہٹ گئے۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ گڑ گڑاتی ہوئی بولی، مجھے بچا لیجئے بانو، مجھے بچا لیجئے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، بس آپ وعدہ کر لیجئے کہ مجھے بچا لیں گی۔ نہیں، آقائے مرتضیٰ سرد لہجے میں بولا، یہ خاتون اس قسم کا کوئی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میں نے تیکھی نظروں سے آقائے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور پھر مہربانوں کی طرف دیکھ کر بڑے مضبوط لہجے میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بظاہر جو حالات تھے ان کے پیش نظر آقائے مرتضیٰ ہی ماسٹر آف سچویشن معلوم ہو رہا تھا، لیکن ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کے مصداق مہربانوں نے میرے وعدے پر یقین کر لیا، اور فر وہ سب کچھ اگلتی چلی گئی جس کا علم میں نے ضروری جانا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اسے اور اس کے ساتھی اسٹیورڈ کو ہمارے گروپ میں جس آفیسر نے شامل کرایا تھا، اس آفیسر کو مہربانوں کئی مرتبہ کیپٹن آفاق کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔
زہر بھی اسی آفیسر نے مہیا کیا تھا اور مہربانوں پہلے بھی اس کے لیے اس قسم کے کئی کام کر چکی تھی۔ اس مرتبہ کام کو مشکل سمجھتے ہوئے اسے ایک ساتھی بھی مہیا کیا گیا تھا جو ہوٹل کے بیرے کی وردی میں رضوان کے لیے چائے لے کر گیا تھا۔ میں نے مہربانوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں زہر آلود شراب پی لیتی تو کیا تمہیں کسی کو اس امر کی اطلاع دینی تھی؟ مہربانوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسے؟ میں نے پوچھا۔ اسی آفیسر کو۔ مہربانوں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، فون کرنا پڑتا، اس کے نمبر بتاؤ۔ مہربانوں نے نمبر بتایا جو میں نے ذہنی طور پر کئی مرتبہ دہرا کر یاد کر لیا، اور پھر بولی، کیا تم نے صرف شیری کی بوتل میں زہر ملایا تھا؟ نہیں، مہربانوں نے جواب دیا، پورٹ کے علاوہ ساری بوتلیں زہر آلود ہیں۔ اگر میں پورٹ ہی کا انتخاب کرتی، یہ ایک چانس تو لینا ہی تھا۔ مہربانوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر کچھ سوچنے لگی۔ آقائے مرتضیٰ بولا، آپ کو جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ غالباً آپ معلوم کر چکی ہیں۔ ہاں، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اب آپ مہربانوں کو زہر نہیں دیں گے۔ میں نے اس کی جان بچانے کا وعدہ کیا ہے اور میں اپنے وعدے کی پابند رہتی ہوں، لیکن میں آپ کے وعدے کا پابند نہیں ہوں۔ آقائے مرتضیٰ نے ترش روی سے جواب دیا، میں نے اس لڑکی کے لیے موت کی سزا تجویز کی ہے اور میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ آقائے مرتضیٰ اب بڑے بھیانک روپ میں سامنے آ رہا تھا۔ کچھ ایسی بات محسوس ہو رہی تھی جیسے مہربانوں کو زہر پلانا مرتضیٰ کی زندگی کا کوئی اہم فریضہ ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بڑے خوفناک ہو گئے تھے۔ وہ غراتا ہوا بولا، اب آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ فوری طور پر کوئی راست اقدام کر سکتی۔ آقائے مرتضیٰ دیوانگی کی حد تک شفاق معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے لوگ ذرا ذرا سی بات پر خون بہا ڈالتے ہیں، لیکن میں یہ باور کرنے پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ محض میری وجہ سے مہربانوں کا خون بہانا چاہتا تھا اور صرف میری جان بچانے کے لیے کمرے میں آیا تھا۔ بات یقیناً کچھ اور تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ بانو، مہربانو گڑ گڑائی، اور اسی وقت آقائے مرتضیٰ کے اشارے پر دونوں آدمی پھر جھپٹے۔ انہوں نے مہربانوں کو بے بس کر دیا۔ آقائے مرتضیٰ زہریلی شراب کا گلاس لیے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں اس وقت میز کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ آقائے مرتضیٰ میری طرف متوجہ نہیں تھا اور اس کے دونوں آدمی بھی مہربانوں میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے بڑے اطمینان سے زہریلی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے آقائے مرتضیٰ کے گلاس والے ہاتھ کی طرف اچھال دیا۔ بوتل نشانے پر لگی، گلاس مرتضیٰ کے ہاتھ میں ٹوٹا اور بوتل نیچے گر کر ٹوٹی۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کا کوئی ٹکڑا شاید مرتضیٰ کے ہاتھ میں بھی لگ گیا، کیونکہ جب اس نے میری طرف مڑتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ شراب کے چھینٹوں سے اس کا لباس داغدار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلکنے لگی اور چہرہ خوفناک ہو گیا تھا۔ میری جگہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو آقائے مرتضیٰ کی یہ حالت دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی، لیکن میں اطمینان سے کھڑی اس کی اگلی حرکت کا انتظار کرتی رہی۔ تم بہت تیز ہو، وہ غرایا۔ تم نے شراب کی بوتل بھی توڑ دی اور گلاس بھی، لیکن تم اس لڑکی کی یہ بات بھول گئیں کہ باقی ساری بوتلیں بھی زہر آلود ہیں۔ میں انہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر فوراً اس کمرے سے نہ چلے گئے تو میں فون کر کے پولیس کو بلوا لوں گی۔ پولیس؟ آقائے مرتضیٰ نے ایک ہذیانی سا کہا لگایا اور پھر ٹیلی فون کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ضرور، شوق فرمائیے۔ میرا خیال تھا کہ جب میں فون کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گی تو وہ جھپٹ کر میرا راستہ روک لے گا، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو میں خود ہی رک گئی۔ آقائے مرتضیٰ کے اطمینان کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے ہوں گے۔ اچانک میں مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر تک گئی۔ اس پر بیٹھ کر میں نے بڑے اطمینان سے کہا، مسٹر مرتضیٰ، آپ خاصی تیاریوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں، لیکن یہ تیاریاں محض میری جان بچانے کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ اپنے کارڈ کھول دیں۔ ظاہر ہے آپ کی خدمات میرے کسی دشمن ہی نے حاصل کی ہوں گی۔ آقائے مرتضیٰ بڑے غور سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک مسکرا دیا۔ اس شخص کا چہرہ عجیب تھا، پل پل میں رنگ بدل لیتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ مہربانوں کو وہاں سے لے جائے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، تنہائی میں ذرا اطمینان سے گفتگو ہو سکے گی؟ مہربانوں کی فریاد کرتی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن میں نے اسے وقتی طور پر نظر انداز کر دینا ہی مناسب سمجھا۔
میں جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس صورت میں مجھے آقائے مرتضیٰ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو پاتا۔ دونوں آدمی مہربانوں کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکال لے گئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو باہر بھی کچھ آدمی کھڑے نظر آئے تھے، گویا آقائے مرتضیٰ نے دروازے پر بھی پہرا لگا رکھا تھا۔ آقائے مرتضیٰ نے جیب سے رومال نکال کر اپنے زخمی ہاتھ پر رکھ لیا اور میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا، مجھے اعتراف ہے کہ بانو کہ تم جیسی نڈر ذہین اور تیز عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، حالانکہ مجھے اپنی زندگی میں آنے والی عورتوں کی تعداد بھی یاد نہیں، لیکن تم مجھے ضرور یاد رکھو گے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً۔ وہ بھوکی نظروں سے میرے سراپا کا جائزہ لیتا ہوا بولا، یہ توبہ شکن جوانی تو کسی قیمت پر بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنا کام بڑی خوشی اور بڑی خوش اسلوبی سے کر سکوں گا۔ کیسا کام؟ میری نظریں اس کے چہرے پر اس کے قلبی تاثرات کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تمہیں زیر کرنے کا کام، وہ مسکرا کر بولا، تمہیں نیچا دکھانے اور کچھ سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہی کے لیے کسی نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ کتنی رقم ملی ہے اس کام کے لیے؟ رقم؟ آقائے مرتضیٰ نے کہا لگایا، رقم کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے دشمن مجھے نہیں خرید سکتے، شاید میں ہی انہیں خرید لوں۔ میں تو اس چیلنج کی وجہ سے اس کام پر آمادہ ہوا تھا کہ تم پر قابو پانا محال ہے۔ تمہارے دشمنوں نے کہا تھا کہ اگر میں تم پر قابو پا سکا تو تم ہی میرا انعام ہوگی۔ اس گفتگو کے دوران میں میرا ذہن تیزی سے کام کرتا رہا تھا۔ چونکہ مہربانوں کیپٹن آفاق کی ایجنٹ ثابت ہو چکی تھی، اس لیے آقائے مرتضیٰ سے کام لینے والا ڈاکٹر فونگ ہی کا گروپ ہو سکتا تھا۔ ایئرپورٹ پر میں کائی چیک سے مل چکی تھی اور اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ کائی چیک نرا بدھو نہیں ہے۔ اس نے بڑی خوبی سے اپنا بار مرتضیٰ کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ وہ یقیناً مرتضیٰ سے بخوبی واقف ہوگا۔ مرتضیٰ کی کمزوریاں اور اس کے کمپلیکس اس کی نظروں میں ہوں گے اور اس نے انہیں بڑی کامیابی سے اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کائی چیک میرا تعاقب کرتا ہوا کراچی سے یہاں نہیں آیا تھا بلکہ عرصہ دراز سے تہران میں مقیم تھا۔ اسی صورت میں اس کو آقائے مرتضیٰ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ کائی چیک کا عرصہ دراز سے تہران میں قیام ڈاکٹر فونگ کے گروہ کی بین الاقوامیت پر بھی مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔ بتاؤ بانو، آقائے مرتضیٰ عجیب سے لہجے میں بولا، کیا میں تمہیں زیر نہیں کر سکتا؟ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم نے مجھے زیر کر لیا؟ آقائے مرتضیٰ نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت خوب، میں نے کہا، وہ سوالات کیا ہیں؟ صرف 2 سوال، آقائے مرتضیٰ نے کہا۔ پہلا یہ کہ کیا تمہارا تعلق پاکستان کی کسی انٹیلیجنس سروس سے ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ تم نے ڈاکٹر فونگ کو کس اعتبار سے جانا ہے؟ بس اتنی سی بات؟ ہاں، تو پھر سمجھ لو کہ تم نے مجھے زیر کر لیا، کیونکہ میں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے سوال کا جواب میں نفی میں دوں گی، میں پاکستانی حکومت کے کسی بھی شعبے سے تعلق نہیں رکھتی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر فونگ کی ایک ساتھی میرے پیچھے لگ گئی تھی اور اسی کے ذریعے میں ڈاکٹر فونگ سے واقف ہوئی تھی۔ کیا تم ڈاکٹر فونگ کو جانتے ہو؟ نہیں، آقائے مرتضیٰ نے جواب دیا، یہ معلومات میرے ایک دوست کو درکار ہیں اور اس نے مجھے ڈاکٹر فونگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ غالباً ڈاکٹر فونگ اس کا کوئی دوست ہے جو شاید اسمگلنگ کا کاروبار کرتا ہے۔ اس جواب سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ کائی چیک نے آقائے مرتضیٰ کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھلا ڈاکٹر فونگ کی اصلیت کیسے ظاہر کر سکتا تھا؟ اگر ڈاکٹر فونگ کا نام سامنے لانا ضروری نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس کی بھی پردہ پوشی کرتا۔ بہرحال میں نے مسکرا کر کہا، اب تم اپنے دوست کو یقین دلا سکتے ہو کہ تم نے مجھے زیر کر لیا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم نے مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دیے ہیں؟ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ممکن ہے کہ یہی فکرہ جھوٹ ہو۔ میں اسے گھورنے لگی، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ آقائے مرتضیٰ نے ایک ہلکا سا کہا لگایا اور پھر بولا، اگر میں یہ فرض کر لوں کہ تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو بھی ایک بات رہ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ میرا انعام؟ آقائے مرتضیٰ بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ کر رہے گی۔
آقائے مرتضیٰ کثرتی جسم کا آدمی تھا، اور لڑائی جھگڑے میں بھی اس کے تجربے میں فقدان کا پہلو غیر امکانی تھا، لیکن مجھے بھی اپنے جوڈو کراٹے پر بڑا اعتماد تھا۔ میں اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر سکتی تھی، لیکن امکان یہ تھا کہ اپنی شکست کے آثار دیکھ کر وہ اپنے ساتھیوں کو پکار لیتا جو دروازے کے باہر موجود تھے۔ ان سب سے برسر پیکار ہونا بھی میرے لیے مشکل یا ہمت شکن نہیں تھا، لیکن اگر نوبت آتشی ہتھیاروں کے استعمال پر پہنچ جاتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرتا رہا۔ میں کوئی ایسی تدبیر سوچنا چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آؤ بانو، آقائے مرتضیٰ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ میری آغوش کا صحن تمہاری جوانی کے پھولوں سے بھر جانا چاہتا ہے۔ یقین کرو کہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ میری بن جانے والی عورتیں زندگی بھر میرے قرب کی تمنا کرتی ہیں۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور آقائے مرتضیٰ نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ میں کسمسا کر رہ گئی۔ آقائے مرتضیٰ کا ایک ہاتھ میرے بدن پر آوارگی کرنے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے گاؤن کی وجہ سے اس کو راہ بھی گویا ہموار مل گئی تھی۔ اس بوسے اور ہاتھ کے لمس نے سرشاری کی کیفیت پیدا کرنے کی بجائے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، لیکن میں اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے بولی، تم یقیناً بڑے بھرپور معلوم ہوتے ہو، وقت اچھا گزرے گا، تم ذرا بیٹھو، میں چند منٹ کے لیے شاور لے لوں۔ اس نے میری خود سپردگی محسوس کر لی تھی، اس لیے بے خودی کے لہجے میں بولا، ہاں ہاں ضرور، مجھے بارش میں دھلے ہوئے پھل بہت پسند ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور مردوں کو مخمور بنا دینے والی چال چلتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دراصل میں سوچنے کے لیے مہلت چاہتی تھی۔ میں نے گاؤن اتارا اور گرم پانی کی بوچھاڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرا ذہن صورتحال سے الجھا رہا اور میری نظریں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ 3-4 منٹ اسی طرح گزر گئے اور پھر ایک خیال جیسے بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوند گیا۔ میں نے جلدی سے شاور بند کیا اور باتھ ٹب کی طرف بڑھی۔ میں نے ٹب میں ڈاٹ لگائی اور اسے بھرنے کے لیے پانی کھول دیا۔ باتھ روم کے کونے میں وہ الگنی رکھی ہوئی تھی جسے ضرورت کے وقت باتھ روم کی لمبائی میں لگے ہوئے کانٹوں میں ڈالا جا سکتا تھا۔ الگنی میں 2 تار تھے جن کو میں نے ذرا سی کوشش سے الگ کر لیا۔ آئینے کے پاس بجلی کا ریزر استعمال کرنے کے لیے پلگ لگا ہوا تھا۔ 110 اور 220 دونوں وولٹیج تھے۔ میں نے تاروں کے سرے موڑ کر 220 وولٹیج کے خانے میں لگائے اور دوسرے سرے ٹب میں ڈال کر ان پر اپنا گاؤن اس طرح پھیلا دیا کہ وہ نظر نہ آئیں۔ پھر میں نے انڈر ویئر پہنا اور اس کے بعد جب بریزیئر کے ہک لگا رہی تھی تو باتھ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے ٹب میں لیٹ گئی اور بولی، آ جاؤ۔ مرتضیٰ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور مجھے ٹب میں لیٹا دیکھ کر شیطانی انداز میں مسکرا دیا۔ خوب، تو یوں دیر لگی؟ شاور لیتے لیتے باقاعدہ غسل شروع ہو گیا۔ تم بھی آ جاؤ، میں نے مسکرا کر دعوت دی۔ آقائے مرتضیٰ یہ دعوت شباب کیوں کر نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ جلدی جلدی کپڑے اتار کر ٹب میں اتر آیا۔ کیا تم یوں ہی نہاتی ہو؟ اس کا اشارہ میرے بریزیئر اور انڈر ویئر کی طرف تھا۔ نہیں تو، میں نے کہا اور ٹب سے نکل کر خوشبودار تیل کی ایک پوری بوتل پانی میں الٹ دی۔ ارے ارے، یہ تو سر میں ڈالنے والا تیل ہے، آقائے مرتضیٰ جلدی سے بولا۔ تیل تو ہے اور پھر خوشبودار بھی، میں نے ہنس کر کہا اور آئینے کے سامنے یوں جا کھڑی ہوئی جیسے کپڑے اتارنے کا ارادہ ہو۔ آقائے مرتضیٰ ٹب میں لیٹا ہوا میری طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی شامت سے قطعاً بے خبر تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بڑے اطمینان سے ہاتھ آگے بڑھایا اور سوئچ آن کر دیا۔ برقی لہریں ٹب کے پانی تک پہنچ گئیں اور آقائے مرتضیٰ بری طرح اچھل گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ باتھ ٹب میں اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے کوئی اسے ذبح کیے ڈال رہا ہو۔ میں بڑی شفاقی سے اس کو اس کرب سے گزرتے دیکھتی رہی اور چند لمحوں بعد سوئچ آف کر دیا۔ آقائے مرتضیٰ اب نڈھال ہو چکا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانگی اس کے وجود پر حکمراں تھی۔ میں نے ٹب سے تار نکالے اور الگنی درست کر کے کونے میں رکھ دی۔ پھر میں نے جلدی جلدی اپنا وہ لباس پہنا جو ایئرپورٹ سے واپسی پر پہنے ہوئے تھی۔ باتھ روم سے نکل کر میں دروازے کی طرف لپکی اور اسے کھول کر آقائے مرتضیٰ کے ملازمین سے انگریزی میں بولی، جلدی کرو، تمہارے آقا کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ملازمین نے ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔
لیکن مجھے دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ تیزی سے کمرے میں گھسے اور میرے اشارے پر باتھ روم کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ اب میرے لیے راستہ صاف تھا، اگر میں چاہتی تو وہاں سے بھاگ نکلتی، لیکن اب اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آقا مرتضیٰ اگر مرا نہیں تھا تو بھی بجلی کے جھٹکوں سے ادمرا ضرور ہو گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں چند گھنٹے ضرور لگتے اور میں اس عرصے میں ہوٹل چھوڑ کر جہاز میں سوار ہو چکی ہوتی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے آدمیوں کے پاس میرے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہوگی، اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چند منٹ بعد آقا مرتضیٰ کے آدمی اسے اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ میری توقع کے مطابق وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور اس میں کچھ کہنے سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ لوگ مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر تیزی سے باہر نکل گئے۔ انہیں سب سے پہلے فکر یہ ہوگی کہ اپنے آقا کو جلد از جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچا دیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کیا، ٹوٹی ہوئی شراب کی بوتل اور گلاس کے ٹکڑے اٹھائے، باتھ روم سے جھاڑن لا کر شراب کے نشانات صاف کیے اور پورٹ کی بوتل اٹھا کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دی۔ شراب کے چھینٹے قالین اور صوفے کی پشت پر بھی پڑے تھے، لیکن میں ان کا کوئی تدارک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال موجود تھا کہ اب مجھے رضوان کی خبر لینی چاہیے، اس لیے ان کاموں سے فارغ ہوتے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مجھے ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ باہر سے کسی نے دستک دی تھی۔ کون؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جواب میں ایک شناسا آواز سنائی دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ رضوان یتیموں کی سی صورت بنائے کھڑا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ خیریت؟ میرے لہجے میں شوخی تھی۔ آپ کی موجودگی میں خیریت کہاں؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ مگر یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس غریب سے اس حد تک تنگ آ گئی ہیں۔ اس حد تک؟ چائے کی دعوت دے کر زہریلی چائے بھجوا دیں گی؟ رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم اتنے سخت جان ہو کہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ ایسا بھی نہیں ہے، رضوان نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ میں تو آپ کے پیش کیے ہوئے زہر کو امرت سمجھ کر پیے لے رہا تھا، لیکن برا ہو آپ کے دوست مرتضیٰ کا، جس نے پیالی میرے ہاتھ سے چھین لی۔ آپ نے پہلے کبھی اپنے ایرانی دوست کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اپنے چینی، جاپانی، روسی اور امریکی دوستوں کا بھی تم سے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن موقع بے موقع ایسے دوست ٹپکتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن موصوف ہیں کہاں؟ رضوان کمرے میں داخل ہوتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا نپٹ کر جا چکے؟ بے وقت دل کا دورہ پڑنے سے موصوف بہت جلد ریٹائر ہو گئے۔ میں نے یوں ٹھنڈی سانس بھری جیسے کوئی جنم جنم کی خواہش ادھوری رہ گئی ہو۔ تو پھر اب خاکسار کو موقع دیجیے، میں ساری کمی بخوبی پوری کر سکتا ہوں۔ آزمائش شرط ہے، رضوان نے عامیانہ انداز میں کہا۔ میں ڈرتی ہوں کہ دل کا دورہ تمہیں بھی نہ لے ڈوبے۔ میرا دل بہت مضبوط ہے۔ مرتضیٰ کا دل تم سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، لیکن میری قربت اسے بھی راس نہ آ سکی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا واقعی وہ مردود ناکام رہا؟ رضوان سنجیدہ ہو گیا۔ کس سلسلے میں؟ میں اسے گھورنے لگی۔ وہ مردود مجھے اپنے جن ساتھیوں کی حفاظت میں چھوڑ آیا تھا، ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ تمہارے بارے میں اس کے ارادے خاصے مردانہ ہیں۔ یہ جان لینے کے بعد بھی تم اطمینان سے بیٹھے ان کے ساتھ گپیں ہانکتے رہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے ان سے بھیڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی بدبخت نے میرے سر پر کوئی وزنی چیز مار کر بے ہوش کر دیا۔ دیکھو کتنا بڑا شاہد موجود ہے۔ رضوان سر کے ایک حصے کی طرف اشارے کرتے ہوئے بولا اور جھک گیا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹولا تو واقعی خاصا ابھار موجود تھا اور خون جمع ہوا تھا۔ مجھے بیچارے رضوان پر ترس آ گیا۔ میں تسلی دینے کے سے انداز میں بولی، فکر مت کرو میری جان، میں تمہارا بدلہ لے چکی ہوں۔ وہ موصوف اپنے آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے چھٹکارا ملا؟ بے ہوشی کے بعد اب ذرا دیر پہلے میری آنکھ کھلی تو ان کا ایک ساتھی کمرے میں پہنچا تھا۔ اس نے فارسی میں اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی تھی اور پھر وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے تو میں نے سوچا تھا کہ ان کا آقا بامراد ہو گیا۔ رضوان نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مہربانوں اور اس کے ساتھی کو بھی چھوڑ دیا ہوگا۔ میں بڑبڑائی۔ مہربانوں؟ رضوان چونک پڑا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ جب آقا مرتضیٰ یہاں پہنچا تو مہربانوں میرے ساتھ تھی۔
رضوان الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے مختصراً مہربانوں کی کہانی بھی سنا دی اور پھر کہا، وہ بیرا جو تمہیں چائے دے گیا تھا مہربانوں کا ساتھی اسٹیورڈ تھا۔ وہ دونوں ہی کیپٹن آفاق کے لیے کام کر رہے تھے اور یہ کیپٹن آفاق کی آخری کوشش تھی مجھ سے بدلہ لینے کی۔ آخری کیوں؟ کیا کیپٹن آفاق کے مرنے کی خبر آ چکی ہے؟ ایسے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ آخری کوشش میں نے اس لیے کہی کہ اب میں اسے وار کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ صدر مملکت سے میری ملاقات کا بندوبست کیا جا چکا ہوگا۔ انٹیلیجنس ڈائریکٹر کو یہاں سے کوئی بات بھی نہیں معلوم ہوئی ہوگی۔ اب معلومات کا واحد ذریعہ صرف میں ہوں۔ کراچی پہنچتے ہی مجھے صدر تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آفاق کو یہاں پیش آنے والے واقعات کا علم نہ ہو سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ مہربانوں، اسے جہنم میں جھونکو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے رضوان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ویسے میرا خیال ہے کہ اسے بھی چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ اسے قید رکھ کر یا ہلاک کر کے وہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میرے سامنے جو اسے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ اس طرح دراصل مجھے مرعوب و متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں زیر لب بڑبڑائی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مرتضیٰ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ مجھے اور تمہیں زہر دینے کی کوشش کی جانے والی ہے؟ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون آپریٹر ان کا اپنا آدمی ہے۔ اوہ، میں سمجھ گئی، میں نے رضوان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مہربانوں نے میرے کمرے سے اپنے ساتھی کو فون کر کے تمہارے لیے زہریلی چائے تجویز کی ہوگی تو آپریٹر نے آقائے مرتضیٰ کو اس سے باخبر کر دیا ہوگا۔ اطلاع ملتے ہی وہ تمہارے کمرے میں پہنچا۔ اس نے مہربانوں کے ساتھی پر تشدد ضرور کیا ہوگا۔ اسی سے آقائے مرتضیٰ کو مہربانوں کی اسکیم معلوم ہوئی ہوگی، یعنی مجھے زہر دینے کی اسکیم۔ ہم اتنے ہنگاموں سے گزر گئے۔ رضوان ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن ہمارے انٹیلیجنس ڈائریکٹر صاحب نہ جانے کہاں سو رہے ہیں۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہیں، اسی لیے انہوں نے ہماری نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، کراچی ایئرپورٹ پر جو ان کا روب و دبدبہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ہماری طرف سے مشکوک تھے۔ دراصل ان کی کوشش یہ تھی کہ میں گھبرا کر کچھ اگل بیٹھوں۔ رضوان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ چند جملوں پر مشتمل گفتگو ہوئی اور پھر میں نے سلسلہ منقطع کر کے رضوان کو بتایا کہ ہمیں ایئرپورٹ پر بلایا جا رہا ہے۔ گویا واپسی؟ رضوان بولا، ظاہر ہے آقائے مرتضیٰ کے سلسلے میں کچھ نہیں کرنا۔ کیا فائدہ کچھ کرنے سے؟ مقامی پولیس سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمیں یہاں خاصا وقت برباد کرنا پڑے گا، جبکہ آقائے مرتضیٰ سے ہمارا براہ راست کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ وقتی جھڑپوں کا غبار میرے دل میں نہیں رہتا، لیکن اس کے ذریعے کائی چیک کو گرفت میں لیا جا سکتا ہے۔ وہ ذیلی آدمی ہے۔ میں تو اب براہ راست ڈاکٹر فونگ سے ٹکرانے کے موڈ میں ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد کراچی پہنچا جائے۔ تم منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو۔ رضوان اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہم دونوں اس کمرے سے نکلے اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ راہداری میں مہربانوں سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمارے طیارے کا اسٹیورڈ بھی تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں ایک جھٹکے سے رک گئے اور ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ خوب، میں ان کے قریب رک کر مسکراتی ہوئی بولی، گویا صیاد کے پنجرے سے دونوں پنچھیوں کو ابھی ابھی رہائی ملی ہے۔ مہربانوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ رضوان بڑا برا سا منہ بناتے ہوئے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ چلو خیر، میں نے کہا، اب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کچھ باتیں بھی ہو جائیں۔ اپنے کمرے کی طرف چلو۔ قدرے تذبذب کے بعد مہربانوں نے قدم اٹھایا۔ اس کا کمرہ راہداری کے اختتام پر تھا۔ ہم چاروں اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سنو، میں نے مہربانوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی کہ آقائے مرتضیٰ نے میری ہی بات مانتے ہوئے تمہیں چھوڑا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی دینا پڑی ہے۔ سارے حالات مہربانوں کے علم میں نہیں تھے، اس لیے میں اس پر ایک ناکردہ احسان کا بوجھ لاد کر اپنے حق میں راہ ہموار کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں بانو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مگر ہم نے جو کچھ بھی کیا
اس میں ہماری بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو آپ سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمیں اس کام پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیپٹن آفاق کی خواہش کو رد کرنے والا اس ملک میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر زندہ بھی رہے گا تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ موت کی خواہش کرنے لگے گا۔ پریزیڈنٹ کے بعد اس ملک میں کیپٹن آفاق ہی کا سکہ چلتا ہے۔ مہربانوں کا ساتھی بھی بول پڑا۔ تم دونوں خلوص دل سے کیپٹن آفاق کو برا سمجھتے ہو؟ میں نے پرزور لہجے میں پوچھا۔ میں قسم کھا سکتی ہوں بانو، مہربانوں جوشیلے لہجے میں بولی۔ ہمیں کیپٹن آفاق سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تو پھر میرا ایک کام کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جو فون نمبر تم نے مجھے بتایا تھا اس پر اپنے آفیسر کو اطلاع دو کہ تم نے اپنا کام بحسن و خوبی انجام دے دیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں مہربانوں کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت بتدریج بحال ہوتی رہی تھی، لیکن میری یہ بات سن کر وہ پھر لرز گئی۔ بانو، اس کی آواز میں دہشت کا عنصر تھا۔ کیوں؟ میں نے تیوری چڑھا کر کہا۔ کیا تمہیں کیپٹن آفاق کو دھوکہ دینا گوارا نہیں؟ آپ غلط سمجھیں، مہربانوں جلدی سے بولی۔ اسے دھوکہ دینا تو مجھے سو جان سے گوارا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، اور اس کے بعد کوئی بھی ہماری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں آپ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ تو سن لو، میں کیپٹن آفاق کو ناکوں چنے چبواتی رہی ہوں۔ بہت جلد اس پر میرا ایک کاری وار بھی ہونے والا ہے۔ تم دیکھو گی کہ وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ میں تمہاری زندگی کی ضمانت دے سکتی ہوں، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مہربانوں اور اس کے ساتھی کے چہرے پر تذبذب کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میری ضمانت انہیں اتنی آسانی سے مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ اس موقع پر رضوان بھی بول پڑا۔ غالباً یہ دونوں کیپٹن آفاق کے خصوصی ایجنٹ ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے محض ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہی ہیں۔ ہمیں غلط مت سمجھیے، مہربانوں بیٹھی ہوئی سی آواز میں بولی۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنی زندگی کا جوا کھیلنے پر آمادہ ہوئی جاتی ہوں۔ مہربانوں کے ساتھی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر کسی خیال کے تحت چپ ہی رہ گیا۔ مہربانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا اور آپریٹر سے کراچی کے لیے لائن مانگی۔ لائن ملنے میں 10 منٹ لگے اور میں اس دوران میں مہربانوں کو یقین دلاتی رہی کہ اس کی حفاظت کرنا میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ مہربانوں نے فون پر مبہم الفاظ میں اپنے آفیسر کو اطلاع دی، اور جب 1 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے ریسیور رکھا تو اس کے چہرے پر کچھ بشاشت نظر آ رہی تھی۔ اس بشاشت کا سبب میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میں نے اسے بتایا کہ اس کامیابی پر 1 ہفتے کی چھٹی کا انعام دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ چھٹی تہران ہی میں گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں نے مسکرا کر کہا۔ 1 ہفتے بعد جب تم کراچی پہنچو گی تو وہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ خدا کرے ایسا ہو۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کا شانہ تھپکا اور معنی خیز لہجے میں بولی۔ پھر وہاں تم کو میرے ساتھ وقت کی کمی کا بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مہربانوں کے چہرے پر سرخی پھیل گئی اور اس نے کنکھیوں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں اور رضوان ہوٹل سے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئے تو وہ بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مہربانوں دوبارہ فون کر کے اپنے آفیسر کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا کراچی کے ہوائی اڈے پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رضوان چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر بہت زیادہ تشویش کے آثار نظر آتے رہے۔ ہوائی اڈے پر انٹیلیجنس ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر مجھے الگ لے جا کر میری زبان کھلوانے کی کوشش کی، لیکن بیچارے کو جلاہٹ کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ وہ غراتا اور بل کھاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ طیارے کی روانگی میں ابھی کچھ دیر تھی۔ میں تہران ایئرپورٹ پر الوداعی نظر ڈالنے لگی، اور اسی وقت مجھے ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ کائی چیک تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں طنزیہ انداز میں مسکرا دی، لیکن اس وقت مجھے سنجیدہ ہو جانا پڑا جب میں نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ آنکھوں میں شکست کا دھندلکا پھیلا ہوا تھا، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رضوان سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں آہستہ سے بولی۔ غالباً وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اتنا احمق وہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اس جگہ کوئی ہنگامہ کر کے
اپنی گوشمالی کروا لے۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا۔ میرے قریب آتے ہی کائچک نے کسی تمہید کے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے آقا مرتضیٰ سے ملنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں حیرت زدہ ہوں خاتون کہ آپ نے اسے کیسے شکست دی۔ میں دھیرے سے ہنسی اور پھر میں نے کہا، عورت اگر چاہے تو ہمیشہ فتح مند رہ سکتی ہے۔ جب تم اپنے آقا سے رابطہ قائم کرو تو اس سے کہنا کہ وہ اپنا ناپاک دھندا سمیٹ کر جلد از جلد اس ملک کو لوٹ جائے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر فونگ، کائچک نے یہ نام بڑے احترام سے لیا، وہ ایک عظیم شخصیت ہیں خاتون، اور آپ جیسی ذہین ہستیوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ ان سے مل بیٹھیں تو فائدے میں رہیں گی۔ بہت خوب، رضوان زہریلے لہجے میں بولا، کیا ہمیں اس مشورے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ جناب کائچک تو بہت حقیر آدمی ہے، آپ شوق سے اس کا مذاق اڑائیے، کائچک نے بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن کراچی ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کو ڈاکٹر فونگ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں کھو گیا۔ میں نے مسکرا کر رضوان کی طرف دیکھا، کیا خیال ہے؟ یوں ایئرپورٹ پر آ کر چیلنج کرنا بڑی بچکانہ حرکت ہے۔ قصے کہانیوں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے ابن صفی کے کئی سنسنی خیز ناول یاد آ گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیلنج کسی خاص مقصد سے کیا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ فی الحال میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے۔ رضوان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم طیارے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ طیارہ لندن سے آ رہا تھا اور اس میں اگر ہمیں کچھ سیٹیں خالی مل گئی تھیں تو یہ ایک اتفاق ہی تھا۔ لندن سے آنے والی فلائٹ عموماً فل ہوتی ہے۔ مسافروں میں پڑھے لکھے اسکالر قسم کے آدمی بھی تھے اور تجارت پیشہ بھی، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو سالہ سال تک لندن میں رہنے کے باوجود بھی اتنے ہی دیہاتی تھے جتنے دیہاتی وہ لندن روانگی کے وقت رہے ہوں گے۔ جہاز نے تہران ایئرپورٹ چھوڑا اور فضا میں بلند ہو کر کراچی کی راہ پر لگ گیا تو اس مسافروں نے سیفٹی بیلٹ کھول دیں، کچھ نے آپس میں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور کچھ اطمینان سے رسالے لے کر بیٹھ گئے۔ میرے برابر میں بیٹھا ہوا رضوان شاید کوئی رسالہ لینے کے لیے جہاز کے اگلے حصے کی طرف گیا تو فوراً ہی ایک جانی پہچانی شخصیت نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر تھا۔ فرمائیے، میں مسکرائی۔ مس بانو، ڈائریکٹر نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا، آپ کا یہ عدم تعاون کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شاید کراچی پہنچ کر میں آپ کو حراست میں لینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں جواب میں کوئی سخت بات کہہ دیتی مگر اچانک مجھے ایک ایسا خیال آیا کہ میں ضبط کر گئی۔ ایک معاملے میں ڈائریکٹر کا تعاون حاصل کر کے میں خاصی الجھن سے بچ سکتی تھی۔ یہ معاملہ فضائی کمپنی کے اس افسر کا تھا جسے میں مہربانوں سے فون تو کروا چکی تھی، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ اس کی نظروں میں نہ آؤں۔ جب میں کراچی ایئرپورٹ پر اترتی تو وہ مجھے دیکھ لیتا اور پھر اس کی اطلاع کیپٹن آفاق کو بھی ہو جاتی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ایک طرف تو آپ مجھے گرفتاری کی دھمکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف مجھے اپنی جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈائریکٹر کا چہرہ کھل اٹھا، شاید اسے کچھ امید بندھ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، آپ کچھ بیان تو دیں۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ ڈائریکٹر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں قدرے توقف سے بولی، مشکل یہ ہے کہ میں جو کچھ جانتی ہوں اسے ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں خود کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گی، کیونکہ اس معاملے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ ان حالات میں اگر میں کچھ کہہ سکتی ہوں تو صرف صدر مملکت سے۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ رہا ثبوت اور گواہی کا معاملہ تو اس کا انتظام بھی میں بآسانی کر لوں گا، بس آپ کچھ اشارہ دے دیں۔ اشارہ؟ ہاں، اشارہ تو میں دے سکتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اس کے بعد مجھ سے مزید کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں جو کچھ بھی کہوں گی وہ صرف پریزیڈنٹ کے سامنے۔ ڈائریکٹر صرف اشارے ہی کے لیے اتنا بے چین ہوا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ میں نے فوراً کہا، اور آپ یہ وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ میری حفاظت کریں گے؟ ڈائریکٹر نے بےتابی سے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں نے اس طرح ایک طویل سانس لی جیسے اب کہیں جا کر مجھے
کلی اطمینان حاصل ہوا ہو۔ پھر میں سرگوشی کے انداز میں بولی، میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جس کا اس سازش سے گہرا تعلق ہے۔ وہ فضائی کمپنی کا ایک ذمہ دار افسر ہے، اور جس طرح میں اس سے خائف ہوں، اسی طرح وہ بھی میری طرف سے فکر مند ہوگا کہ میں نے سب کچھ اگل نہ دیا ہو۔ اس کا نام، یقین کیجیے کہ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ پھر میں اس پر کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ ایسے افسروں کی تعداد کم تو نہ ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے پہلے جہاز سے اتریں اور اس کا بندوبست کر دیں کہ میں تھوڑی دیر تک جہاز ہی میں رکی رہوں، تو وہ افسر خود ہی بے چین ہو کر آپ سے میرے بارے میں پوچھ بیٹھے گا۔ پھر اگر آپ اسے میرے بارے میں کوئی بری خبر سنا سکیں تو وہ اس کے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ بری خبر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہ تہران میں کسی نے مجھے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے۔ اوہ! ڈائریکٹر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا تہران میں اس قسم کی کوشش کی گئی ہے؟ آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں مسکرا کر بولی، میں نے کہا تھا مثال کے طور پر۔ ڈائریکٹر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک آدھ رسمی جملہ کہہ کر میرے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رضوان تیر کی طرح اپنی جگہ پر واپس آیا اور بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ کیا تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ تم ایک ناممکن خدشہ ظاہر کر رہے ہو، میں نے جواباً کہا، اور پھر اسے ڈائریکٹر سے اپنی گفتگو کا ماحصل بتانے لگی۔ رضوان نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، فرض کرو اگر اس افسر نے ڈائریکٹر سے تمہارے بارے میں استفسار نہیں کیا تو یہ ناممکن ہے۔ ذرا خود کو اس افسر کی جگہ رکھ کر سوچو، کیا تم ان حالات میں ڈائریکٹر سے ملے بغیر رہ سکو گے؟ مہربانوں کے بیان پر یقین صحیح، لیکن اس کی تصدیق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، رضوان نے سر ہلا کر کہا، لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا ہے، وہ بھی کر ڈالو۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس افسر سے پہلے کوئی اور شخص ڈائریکٹر سے تمہارے بارے میں استفسار کر بیٹھے؟ کسی اور شخص کو میری فکر کیوں دامن گیر ہوگی؟ رضوان سوچ میں پڑ گیا۔ بلا وجہ اپنا ذہن نہ تھکاؤ، میں پھر بولی، اچھی بات ہے۔ رضوان نے اپنا سر جھٹکا اور پھر بولا، صدر سے تمہاری ملاقات کے کیا امکانات ہیں؟ کچھ دیر تو لگے گی، لیکن امکانات پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے ہیں۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ اس افسر کو بم کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر اسے کچھ معلوم بھی ہو تو وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ چونکہ یہ معاملہ کیپٹن آفاق کا تھا، اس لیے وہ افسر اس کا نام لے کر اپنی بریت کے امکانات کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ہمارا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو اس سے قبل کہ میں اپنا مختصر سا سامان سنبھال کر اترنے کے لیے کھڑی ہو جاتی، انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ایک بار پھر میرے پاس آیا۔ سنیے، اس نے جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، میں نے کیپٹن کو آپ کے بارے میں ہدایات دے دی ہیں۔ آپ مسٹر رضوان کے ساتھ جہاز میں اس وقت تک رک سکتی ہیں جب تک میرا ایک آدمی آپ کو لینے نہ آ جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی ہے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس شخص کو ایک ٹیلی فون کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ ڈائریکٹر مجھے اطمینان دلا کر رخصت ہو گیا تو میں نے مسکرا کر رضوان کو آنکھ ماری۔ تم بڑی آفت کی پرکالہ ہو، رضوان بولا۔ میں ہنس کر رہ گئی۔ تمام مسافروں کے اترنے کے بعد اب ہم وہاں تنہا تھے۔ ہمیں یہ تنہائی 15 منٹ تک برداشت کرنی پڑی۔ کچھ کامیابی ہوئی؟ میں نے انٹیلیجنس کے اس آدمی سے پوچھا جو ہمیں لینے آیا تھا۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی رہنمائی میں ہم کسی روک ٹوک کے بغیر ہی کسٹمز سے گزر گئے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ہم اس طرف بڑھے جہاں انتظامی امور کے دفاتر تھے۔ انہی دفاتر کے ایک کمرے میں انٹیلیجنس ڈائریکٹر کسی اجنبی سے مصروف گفتگو تھا۔ کمرے میں کوئی تیسری ہستی موجود نہیں تھی۔ وہ اجنبی دروازے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہماری رہنمائی کرنے والے نے بلند آواز میں کہا، سر، میں صبیحہ بانو اور ان کے ساتھی کو لے آیا ہوں۔ اجنبی اس طرح بوکھلا کر پلٹا جیسے کسی نے اسے زہریلے سانپ کی بشارت دی ہو۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ مسٹر ندیم، انٹیلیجنس ڈائریکٹر چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ندیم اس اجنبی ہی کا نام ہو سکتا تھا کیونکہ ڈائریکٹر کی نظریں اسی کی طرف تھیں۔ غالباً یہ فضائی کمپنی کا وہی افسر تھا۔ لیکن وہ ہکلاتا ہوا بولا، ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ صبیحہ بانو تہران میں کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہیں،
لیکن آپ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ کو پہلے ہی سے کسی حادثے کی توقع تھی۔ ڈائریکٹر گررایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی عقاب اپنے شکار کو زد میں پا کر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ یہ بات شاید ندیم نے بھی محسوس کر لی تھی، کیونکہ وہ کسی سہمے ہوئے پرندے ہی کی طرح لرزنے لگا تھا۔ آپ مجھ پر کس بات کا شک کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ یہ بات بھی تم ہی بتا دو کہ تم پر کس بات کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ ڈائریکٹر نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ندیم کو کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں مل سکے گا، لہٰذا اب میرا وہاں رکنا ایک قطعی غیر ضروری بات تھی۔ میں نے ڈائریکٹر سے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے، ڈائریکٹر نے کہا، لیکن اپنے گھر سے غائب نہ رہیے گا۔ ملاقات کے سلسلے میں کسی بھی وقت آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ندیم کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا۔ میں اس پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر رضوان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ میں بری طرح تھک گئی ہوں، اگلے 24 گھنٹوں تک کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ صرف پریزیڈنٹ کا حکم ہی مجھے بستر سے نکلنے پر مجبور کر سکے گا۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا آفس جاؤ گے؟ جانا ہی پڑے گا، ہم ملازمت پیشہ لوگوں کو آرام کہاں ملتا ہے۔ ویسے مجھے خود بھی کچھ کام ہیں۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے رضوان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونک پڑی۔ کیسے کام؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کسی کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں۔ رضوان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ کے انداز ہی نے اس کے دل کی بات مجھ پر آشکار کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ اسے کس کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ وہ میرے ہی بارے میں چھان بین کرنا چاہتا تھا۔ کراچی سے تہران جاتے ہوئے اسے میرے بارے میں خاصی الجھن لاحق ہو گئی تھی۔ کمانڈر حق کے تعظیمی انداز نے بھی اسے مشکوک کر دیا تھا، اور وہ مجھے کوئی ایسی شہزادی سمجھنے لگا تھا جو کسی وجہ سے اپنا ماضی چھپانے پر مجبور ہو۔ یہ بالکل قصہ کہانیوں کی سی بات تھی، اور میرے لیے تو اس کا تصور ہی قہقہہ انگیز تھا۔ ہم دونوں ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئے۔ رضوان کو میں نے اس کے دفتر پر اتارا اور پھر اپنے گھر پہنچی۔ ٹیکسی کو پھاٹک ہی سے رخصت کر دیا اور پھر تھکے قدموں سے چلتی ہوئی احاطے میں داخل ہوئی۔ پھاٹک پر موجود چوکیدار نے میرا مختصر سا سامان سنبھال لیا تھا۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی میری ملازمہ خاص نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر تیزی سے میری طرف آئی۔ خیریت؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ سلطانہ مل گئی ہے؟ یہ فقرہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہانپ گئی تھی۔ سلطانہ میری اسی ملازمہ کا نام تھا جو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی، اور جس کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ اسے کیپٹن آفاق نے اغوا کروایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال میں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ کمانڈر صاحب نے اسے بنگلے کے پاس سڑک پر پایا تھا، وہی اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ میں نے ذرا سا غور کیا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں اسے صبح دیکھوں گی۔ اس وقت تو میرا جسم ٹوٹا جا رہا ہے۔ مجھے کمانڈر حق کو فون کرنا چاہیے تھا۔ اس سے سلطانہ کی بابت سب کچھ معلوم ہو سکتا تھا، اور طاہر سعید کے بارے میں بھی رپورٹ مل جاتی، جس کے سامان میں بم رکھ کر فروخت کے طیارے میں پہنچایا گیا تھا۔ لیکن میں سچ مچ اتنی تھکن محسوس کر رہی تھی کہ بستر کے سوا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، خیال رکھنا میرے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں انٹرکام پر بلا لوں گی۔ انٹرکام سے میری مراد اس صوتی نظام سے تھی جو میں نے اپنی رہائش گاہ کے مختلف حصوں میں پھیلا رکھا تھا۔ جو کمرے خاص طور سے میرے استعمال میں رہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر میں اپنے سارے گھر سے رابطہ قائم کر سکتی ہوں۔ بس مجھے خودکار نظام کا بٹن دبانا پڑتا ہے اور پھر میری آواز گھر کے مختلف حصوں میں سنائی دینے لگتی ہے۔ خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر خادمہ مجھ سے رخصت ہو گئی۔ بستر کے تصور ہی سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ دروازہ کھولنا بھی مجھے دوبر معلوم ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بجلی کا بٹن دبایا۔ پھر میں مڑی، لیکن ایک ہی قدم اٹھا کر ٹھٹک گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔